زمین کی یہ فصلوں کی اپنی زکاتوں کا خیال کرو۔ اگر میں کہتا ہوں یقین کریں میں یا منبر رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، اگر فصلوں کی زکاتیں پوری اور تاجر مال کی زکات پوری ادا کریں، یعنی دو چیزیں، یہ زکات پوری اور تیسری زکات انہی کو ملے جن کا حق ہے، یہ پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ ایک زکات، ایک عشر، جن کی فصلیں ذمہ دار لوگ کتنے کتنے مربع اور میلوں پر محیط ان کی زمینیں ہوتی ہیں، وہ ان زمینوں کی زکات یعنی اس فصل کی جو اگا رہے ہیں، جو فصل حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر زکاتوں کو رکھا ہے۔ اور فصل کی زکاتوں کے احکامات جنہیں عشر کہا جاتا ہے عام زکاتوں سے زیادہ ہیں۔ ادھر آپ 1 لاکھ پہ 2500 روپے ادا کر رہے ہیں، اور اگر وہاں جائیں گے تو 1 لاکھ پہ 10,000 روپے وہ زکات بنتی ہے، اس کا عشر بنتا۔ جس زمین کو خود پانی خرید کر وہ فصلیں نہیں اگائی جا رہی بلکہ بارش سے اگ رہی ہیں، فری کے پانی سے اگ رہی ہیں، تو ان کے اوپر زمین اور فصل کی جو زکاتیں ہیں وہ عشر بنتی ہیں، انہیں یہ نکالنی گئے۔ ہاں جہاں پانی خرید کر ڈالنے گئے، اپنے ٹیوبل لگا کر یا اپنے ٹیوبل سے کہیں سے یا سولر سسٹم لگا کر وہ فصلوں کو سیراب کرتے ہیں تو ان کے اس سے نصف عشر ہے، یعنی 1 لاکھ پہ 5,000 بنیں گے، ان کے اوپر پھر یہ زکات ادا ہے۔ لیکن زکاتیں تو ہیں۔ اب ذرا غور کریں پاکستان کے اندر کتنی زمینیں گئے، کتنی فصلیں اگ رہی گئے، لیکن ہر کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ بس چند دانے جو گئے وہ گندم کے دے گئے، ختم۔ ارے چاہے پھل اگ رہے ہیں، فروٹ آ رہا ہے، سبزیاں اگ رہی گئے، اور آپ کی ایک سال میں 2 3 بار اگر فصلیں اتر رہی ہیں تو سال میں بھی نہیں ہے بلکہ ہر فصل پر اس کی زکاتیں ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ فصل کی زکاتیں آپ سال میں ایک بار دے کے وہ ختم ہو جائے۔ آپ کو تھوڑی سی باتیں عجیب لگ رہی ہوں کہ شہری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں جن کی اپنے کی زمینیں ہیں، ورنہ ہمارے کیمرہ مین یہ ان لوگوں تک تو یہ مسئلہ پہنچا ہی دیں گے کہ یہ زمین کی، یہ فصلوں کی اپنی زکاتوں کا خیال کرو۔ اگر میں کہتا ہوں یقین کریں میں یا منبر رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، اگر فصلوں کی زکاتیں پوری اور تاجر مال کی زکات پوری ادا کریں، یہ پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی۔ اگر یعنی 2 چیزیں، یہ زکات پوری اور تیسری زکات انہی کو ملے جن کا حق ہے، زکات ان کو ملے جن کا حق ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں آپ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ مگر یہی وجہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور گزرا ہی ہے نا ایسا کہ مال زکات لے کر باہر نکلتے تھے، زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا دور ایسا گزرا تھا کہ جس میں زکات لینے والے کوئی نہیں، سارے غنی بن گئے، سارے مالدار بن گئے۔ اب زکاتیں کہیں اور بھیجنے کے وہ ہوا کہ زکات لینے والے ہی کوئی نہیں گئے۔ تو آج کیا ہم ایسے دور کو کبھی، اللہ اکبر، شاید اس کے بعد تاریخ میں کبھی ایسا دور آیا ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ باتیں سمجھنے والی اور یہ رمضان کے یہ پیغام بھی ہیں۔